یہ اس ٹائم میں موجود ہوں اپنے ہوٹل کی بالکنی پہ۔ یہ ایران کا سرحدی شہر چاہ بہار ہے جی، اور آج صبح سے 11 بجے سے میں ایران میں ان ہوا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے ایران کی جو موبائل سم ہے وہ نہیں مل سکی۔ یہ اتنا بڑا اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جس کا میں کہتا ہوں کہ کوئی انتہا نہیں۔ انتہائی ناقص اور انتہائی بیکار قسم کی مینجمنٹ ہے کہ ایک انسان کسی ملک میں انٹر ہوا، اس کا اس دور میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر کے ان کو اطلاع دے دیں خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ابھی 12 گھنٹے گزر چکے ہیں، رات پڑ گئی ہے، لیکن 5-6 جگہ جا کے میں نے ٹرائی کی۔ انہوں نے کہا جی آپ کے جو ویزا ہے آپ کا وہ ابھی تک سسٹم میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا، یعنی انٹر نہیں ہوا، تو لہٰذا آپ کو سم نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیں جی اتنی بڑی جاتی، تو اس سے تو اتنا دل جو ہے نا وہ پریشان ہوا ہے، صحیح بات ہے۔ اور 10 دفتروں کے چکر کاٹنے کے بعد سب جگہ یہی جواب کہ ابھی تک آپ کا ویزا انٹر نہیں ہوا جی۔ حالانکہ وہ سب آن لائن سسٹم ہے، وہاں پر جب سٹیمپ کرتے ہیں وہ آن لائن سٹیمپ کرتے ہیں، لیکن بس یہ پاکستان سے بھی مینجمنٹ کے معاملے میں 4 ہاتھ آگے ہیں۔ اور مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید کیا پتہ سم اس سفر میں مجھے ملے بھی یا نہ ملے۔ اللہ خیر ہی کرے، اب صبح ہی دیکھیں گے۔ 2 دن ہو گئے مجھے یہاں پر سم کارڈ نہیں مل رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی جب آپ فرسٹ ٹائم ایران آئے تھے تو آپ نے سم نکلوائی تھی، تو اس ٹائم اس نے آپ کی انٹری کسی اور نام سے کی تھی، اسپیلنگ وائز کوئی مسٹیک ہے، ابھی آپ کی جو اسپیلنگ جو ہے یہاں پر ایرر آ رہا ہے۔ تو اب وہ 2 دن سے میں کبھی ایران سیل اور کبھی ہمراہ اول اور کبھی 1-2 کمپنیاں اور ہیں، ان کے دفتروں کے چکر لگا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جو ہے نا کہیں سے بھی سم نہیں نکل رہی، نہ یہ درست بھی کر رہے ہیں۔ بھائی کسی نے غلط انٹری کر دی تو اس کو درست بھی تو آخر بندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ اکثر جو لوگ آتے ہیں ایران میں ان کے ساتھ، یا جو سیکنڈ ٹائم آتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب صورتحال ہے۔ اب سم کے بغیر یہاں پر سروائیو کرنا، اپنے گھر میں رابطے کے بغیر چلنا، یہ تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اور اس بارے میں ایران کی جو مینجمنٹ ہے، وزارت داخلہ ہے، وزارت خارجہ ہے، اور یہاں کی سیلولر کمپنیاں ہیں، یہ سب انتہا درجے کی نالائق اور نااہل محسوس اور ثابت ہو رہی ہیں۔ تو جو سیکنڈ ٹائم یہاں پر آئیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان کی سم کا جو ڈیٹیل ہے وہ اکثر میچ نہیں ہوتی اور سم جاری نہیں ہوتی، جس سے کافی ٹھیک ٹھاک پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ میں اس ٹائم بیٹھا ہوا ہوں ہمراہ اول کے دفتر میں، لیکن یہ ہے کہ آدھے گھنٹے سے بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم نام کریکشن کر لیں، ان سے نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں وہ اندر لے کے گئے ہوئے ہیں پاسپورٹ وغیرہ، تو اندر سے کیا جواب آتا ہے۔ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہ چیز بھی یہاں پر ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کو ویزا کی ایک اسپیلنگ مسٹیک پر یہاں پر آپ کو سم کارڈ نہیں ملتا، اور بغیر سم کے آپ کہیں بھی رابطہ نہیں کر سکتے، آپ کٹ جاتے ہیں دنیا سے، نہ آپ گھر فون کر سکتے ہیں، نہ واٹس ایپ، کچھ بھی نہیں۔ اور سم کارڈ لینے کے بعد بھی یہاں پر ایک وی پی این لینا پڑتا ہے آن پیمنٹ، 2 لاکھ تمن کا ملتا ہے، تقریباً 1400 روپے پاکستانی۔ یہ 2 لاکھ تمن کا جو ہے نا آپ کو یہاں پر وی پی این الگ سے لینا پڑتا ہے۔ وی پی این لگائیں گے وہ آن پیمنٹ لے کر، پھر آپ کی وہ سم کام کرے گی، ورنہ وہ سم کام بھی نہیں کرتی۔ یہ عجیب یہاں پر صورتحال ہے، تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھ کر آئیں جو بھی ایران آنا چاہتے ہیں۔ چلیں یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی، میں نے کہا آپ کو یہ شیئر کر دوں تاکہ آنے والوں کو اس بارے میں چیزوں کا کچھ نہ کچھ پہلے سے اندازہ ہو۔ بہرحال ابھی ہمراہ اول جو ان کی سم کا مین دفتر تھا موبائل کمپنی کا، وہاں پر آدھا گھنٹہ تک کافی انہوں نے کوشش کی اپنی طرف سے، بہت یعنی کہ جو کچھ پاسبلٹی تھی انہوں نے کیا، لیکن آخر میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ کے نام کا جو ایرر ہے، وہ جو اسپیلنگ مسٹیک ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اس لیے ہم سم کارڈ جاری نہیں کر سکتے۔
تو جتنے بھی ایران آنے والے دوست ہیں، یہ بات ان کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ یہاں پر یہ سین بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سم جاری نہ ہو، تو اپنے گھر والوں کو لازمی یہ بتا کر آئیں۔ جس طرح میں بتایا بغیر آ گیا، مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس طرح میرے ساتھ پیش آئے گا۔ آپ اپنے گھر میں بتا کر آئیں کہ بھائی جی وہاں پر یہ معاملات بھی ہوتے ہیں کہ سم ایشو نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے، یعنی کہ بارڈر پہ اگر آپ کے نام کی انٹری صحیح نہیں ہوئی، یا آپ نے پہلے کبھی سفر کیا ہو، اس میں آپ نے جو سم لی تھی اس میں ڈیٹا انٹری صحیح نہیں ہوا، تو سیکنڈ ٹائم آپ کو پھر ڈیٹا انٹری جب کریں گے تو اس میں ایرر آ جائے گا۔ تو یہ گھر والوں کو بتا کر آئیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سم نہ ملے، اور 2 دن 3 دن شاید پورے ٹور کے دوران آپ کا گھر سے رابطہ نہ ہو سکے۔ اس لیے ان کو بتا کر آئیں کہ اس معاملے میں پھر پریشانی کی ضرورت نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا۔ اب چونکہ میں یہاں پر خود فیس کر رہا ہوں، 2 دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر، چاہ بہار کے اندر بھی میں نے ٹرائی کی، اور یہاں پر ابھی بندر عباس میں آدھے گھنٹے سے جو مین دفتر ہے ان کا ہمراہ اول، جو ان کی سیلولر کمپنی ہے، وہاں پر مسلسل انہوں نے پوری ٹرائی کی لیکن نہیں ہو سکا، سیم ایشو نہیں ہوئی، اور گھر میں رابطہ نہیں ہو سکا 2 دن سے۔ تو میں بھی پریشان ہوں، اور گھر والے بھی لازمی بات ہے پریشان ہوں گے کہ ایران جا کے غائب ہی ہو گئے۔ تو یہ جو بھی ایران آئیں وہ گھر والوں کو بتا کر آئیں کہ سم نہ ملنے کی صورت میں رابطہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، اور یہی سمجھیں کہ وہاں پر کچھ سم کا ایشو آ گئے۔ چلیں یہ ویلاگ چھوٹا سا اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔